اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ یہ 28واں حکم ہے اس سورت کا، اور اس میں ممانعت ہے کس چیز کی؟ کہ جو لوگ جھوٹے ہوں، دھوکہ دینے والے ہوں، ان کی حمایت نہ کریں۔ تو اس کا شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ ایک طعمہ بن عبیدق یہ موٹا کاف ہوگا، نامی ایک منافق طعمہ عین میم ہاں طعمہ بن عبیدق نامی ایک منافق، بعض روایات میں اور بھی نام ہے، ذکر بشیر نام بھی ذکر کیا گیا، تو بنو عبیدق یہ قبیلے کا نام ہے۔ تو ایک صحابی ان کے پاس کہیں سے مال غنیمت میں آٹا آیا ہوا تھا، تو انہوں نے کچھ آٹا خرید کر، کیونکہ مدینہ منورہ میں یہ چیزیں دستیاب نہیں ہوتی تھی عام طور پر، تو انہوں نے کچھ آٹا خرید کر اور اس میں کچھ اسلحہ چھپا کر ایک بوری کے اندر وہ اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ تو اب یہ طعمہ بعض روایات میں نام آتا ہے اور بعد میں بشیر، اس شخص نے ان کے گھر میں نقب لگائی اور وہ جو بوری تھی اس کو وہاں سے چرا لیا۔ تو جس وقت وہ صحابی انہوں نے تحقیق شروع کی تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جو گھر ہے وہاں پر رات کو ہم نے آگ جلتے ہوئے دیکھی تھی، تو ہو سکتا ہے انہوں نے چرایا ہو۔ تو جس وقت ان سے معلوم کیا گیا یہ طعمہ وغیرہ سے، تو انہوں نے آگے الزام ایک یہودی کے سر، انہوں نے فوراً وہاں سے وہ جو بوری تھی وہ ایک یہودی کے پاس بطور رہن کے رکھوا دی، اور جس وقت تحقیق شروع ہوئی تو انہوں نے اس کا نام لے دیا کہ وہ جو مسروقہ مال ہے وہ اس یہودی کے پاس ہے۔ تو جس وقت اس کی تحقیق کی گئی تو وہ اسی کے پاس سے نکل آیا، حالانکہ اس نے کہا بھی کہ خود انہوں نے میرے پاس یہ سامان رکھوایا ہے، لیکن کسی نے اس کی بات کو نہ مانا۔ تو پھر یہ جو لوگ تھے بنو عبیدق والے، انہوں نے بھی پھر وہاں پر ایسی سازشیں کی، ایسے حالات بنائے اور قسمیں کھانے شروع کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہ ہم نے تو یہ چوری نہیں کی، یہ چوری تو اس یہودی نہیں کی۔ پھر اور بعض مسلمان اس کو منافق کا چور کہہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ بغیر تحقیق کے اس پر کیا نہ کرو، الزام نہ لگاؤ۔ تو انہوں نے اس طرح سازشیں کی کہ یہودی کا چور ہونا وہ تقریباً متعین ہو چکا تھا، اور بظاہر انہوں نے باتیں بھی اسی انداز میں کی تھی۔ پھر اس موقع پر یہ آیات نازل ہیں جن میں یہودی کی برات کا اعلان کیا گیا اور ان کے جھوٹ کو کھول دیا گیا۔ انہوں نے جو ایک سازش رچائی تھی اس کو کیا کر دیا گیا، اس کا پردہ فاش کر دیا گیا۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ اپنی باتوں سے، یعنی اپنی بناوٹی باتوں سے کیا کرتے ہیں، کسی کا حق میرے ذریعے سے اپنے نام کروا لیتے ہیں، جھوٹ بول کر، قسمیں کھا کر، یقین دلا کر۔ تو حقیقت میں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی تو یہاں سے منافقین کا جھوٹ جو تھا وہ فاش ہو گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے بالحق کی، حق کے ساتھ،
ٹھیک ٹھیک لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو کیا کر دی سمجھائی ہے، دکھلائی ہے۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ مت بنے خیانت کرنے والوں کے لیے خصیمن حمایتی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجتہاد کا حق حاصل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجتہاد کا حق حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر منسوسی مسائل میں، یعنی جن میں کوئی وحی نازل نہ ہوتی، ابھی نہیں ہوئی ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایسے امور میں اجتہاد فرماتے، تو پھر وحی کے ذریعے سے اس کی تائید کر دی جاتی ہے، اس میں اصلاح کر دی جاتی ہے۔ تو یہی فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عام مومنین کے اجتہاد۔ عام مومنین کا جو اجتہاد ہے، اس میں خطا اور ثواب کا احتمال رہتا ہے، اس میں خطا اور غلطی کا احتمال رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس وقت کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد درست ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر، اور اگر اس کا اجتہاد درست نہیں ہوتا تو بھی اس کے لیے 1 اجر ہے۔ یہ جتنے بھی اجتہادی مسائل ہیں، ان سب کی حقیقت یہی ہے کہ جو جہاں پر مقلد ہوں گے وہ ان کے قول کے مطابق کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ باقی اس میں ثواب درست رائے کس پر کون ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم۔ تو جتنے بھی اجتہادی مسائل ہیں اسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، استغفار کریں اللہ سے۔ یعنی چونکہ بظاہر کچھ میلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف ہو گیا تھا کہ یہی ان کی باتوں کی وجہ سے کہ یہ یہودی ہی چور ہے، تو چونکہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ تو نہیں فرمایا تھا یہ، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میلان بھی کیا ہے، بعید ہے۔ تو اسی مناسبت سے فرمایا گیا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، کہ کیا کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ اور ایک قول یہ کہ استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر مقصود امت کو تعلیم دینا ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے، بخشنے والے، مہربان ہیں۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور کیا نہ کریں، یعنی مجادلہ نہ کریں، بحث نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں یختانون انفسهم، جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں سے۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتے من کان خوانا اثیما، اس شخص کو جو کیا ہو، خیانت کرنے والا ہو، گنہگار۔ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کو کیا کر دیا، ظاہر کر دیا۔ اور دوسرا جو اس کے خاندان والے تھے، بنو بیرق والے، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی بڑی قسمیں کھانی شروع کر دی تھی۔ تو ان کے متعلق کہا جا رہا ہے یستخفون من الناس، کہ لوگوں سے تو کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ یعنی اگر ہماری چوری کسی پر ظاہر ہوگی تو کیا ہوگا، ہمارے قبیلے کی بدنامی ہوگی۔ ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں کرتے، لوگوں سے بس چھپتے ہیں، اپنے کاموں کو چھپاتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپاتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، یعنی اللہ کے ڈر سے، لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، اللہ سے کوئی خوف نہیں رکھتے، حالانکہ وَهُوَ مَعَهُمْ، ہر وقت اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ کیا کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، ایسی باتوں کے جس سے اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہوتے، راضی نہیں ہوتے۔ یعنی انہوں نے جب رات کو اپنے مجلسوں میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر طرح سے کیا کریں گے، اپنے شخص کو بچائیں گے، اور کوشش یہی کریں گے کہ یہ معاملہ کس پر آ جائے، کسی یہودی پر آ جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اپنے کاموں کو لوگوں سے تو کیا کرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ہماری بدنامی نہ ہو جائے،
بدعمالی کی وجہ سے، لیکن اللہ سے کوئی خوف نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہاں انتم ہؤلائی، اے وہ لوگوں، یعنی اب اس جماعت کو خطاب کیا جا رہا ہے، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کہ تم ان کے متعلق جھگڑ رہے ہو دنیا کی زندگی میں۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی دنیا میں تو تم ان کے کیا بن رہے ہو؟ حمایتی بن رہے ہو۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کون اللہ سے کیا کرے گا؟ جھگڑا کرے گا ان کے بارے میں قیامت کے دن۔ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اور کون ان پر کیا ہوگا؟ کارساز ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ جس شخص سے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اس کو کیا کر لے؟ اس غلطی پر توبہ استغفار کر لیں۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ کیا کر لیں؟ توبہ استغفار کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کسی برائی کا ارتکاب کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم کر لے، ثم یستغفر اللہ، پھر اس کے بعد وہ اللہ سے کیا کرے؟ استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا، مہربان۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو کوئی کمائے گا گناہ، جو کوئی کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو وہ اس کو کمائے گا اپنے ہی نفس پر، یعنی اس کے گناہ کا وبال اسی پر ہوگا، اس کے گناہ کا نقصان اسی پر ہوگا۔ علی نفسی میں اسی طرح اشارہ ہے، کیونکہ علی کس کے لیے آتا ہے؟ ضرر کے لیے، نقصان کے لیے، اور لام کس کے لیے؟ منفعت کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، یعنی تمہارے اعمال کو جانتے ہیں، حکمت والے ہیں کہ فوری اس پر کیا نہیں کرتے؟ پکڑ نہیں فرماتے، بلکہ مہلت دیتے ہیں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، ابھی شاید میں مذمت بیان کی جا رہی ہے اس چیز کی کہ کسی کی طرف جھوٹی تہمت منسوب کرنا، کسی کی طرف کیا کرنا؟ جھوٹی تہمت منسوب کرنا، کہ ایک کام کسی نے کیا اس کو کسی دوسرے پر کیا کر دینا؟ لگا دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جو کوئی ارتکاب کرے کسی خطا کا، او اسمن، یا کسی گناہ کا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ خطیئتن سے مراد صغیرہ گناہ، اور اسمن کبیرہ گناہ۔ ثم یرمی بہ بریۃ، پھر اس کو منسوب کر دے، رما یرمی کا مطلب ہے پھینکنا، پھر اس کو نسبت کر دے، اس کو لے جائے بریئن، ایک ایسے شخص کی طرف جو اس سے کیا ہو؟ بری ہو۔ فقد احتمل بہتانا، تو اس نے اٹھایا ہے ایک بڑا الزام، و اسم مبین، اور واضح گناہ، واضح گناہ، یعنی ایک پاک دامن شخص کی طرف اس نے کیا کر دی؟ اس گناہ کی نسبت کر دی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں، اور اس میں بھی اسی طرح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں ہر لحاظ سے، اقوال کے لحاظ سے بھی، افعال کے لحاظ سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ان میں سے ایک جماعت نے ارادہ کر لیا تھا، أن يُضِلُّوكَ، کہ وہ آپ کو کیا کر دیں گے؟ آپ کو غلطی میں ڈال دیں، آپ کو کیا کر دیں؟ غلطی میں ڈال دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں نقصان کر رہے مگر اپنے ہی نفسوں کا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ نہیں گمراہ کر رہے، نہیں نقصان کر رہے مگر اپنے ہی نفسوں کا۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ، نہیں نقصان پہنچا سکتے آپ کو، من شیء، ذرا بھی، تو شیء کی تنوین تقلیل کے لیے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے آپ پر کتاب اور حکمت۔ کتاب سے مراد کلام اللہ، قرآن مجید، اور والحکمت، حکمت کی مختلف تفسیریں کی گئی۔ ایک تفسیر حکمت یہ ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے، حدیث اور سنت۔ تو اس سے معلوم ہوا
کہ جس طرح قرآن مجید کیا ہے اللہ کی طرف سے منزل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یہ بھی کیا ہیں، منزل ہیں۔ اسی سے علماء وحی کی تقسیم کرتے ہیں، وحی مطلوب اور غیر مطلوب۔ وحی مطلوب قرآن مجید اور وحی غیر مطلوب احادیث۔ جیسے سورہ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو یہ جو احادیث بھی ہیں ان میں بھی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، معنی اللہ کی طرف سے القاء ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں کیا ہوتا ہے، الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے القاء وہی ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں کیا ہے، معنی کا القاء ہوتا ہے اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور قرآن میں کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی یہ وہی مطلوب ہے، وہ وہی غیر مطلوب ہے، وہی ہونے میں دونوں مشترک۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن مجید کیا ہے، محفوظ ہے، اسی طرح احادیث بھی کیا ہے، محفوظ ہے۔ احادیث کے بارے میں کیا کرنا، تہمت لگانا، بدگمانیاں پیدا کرنا، یہ در حقیقت کس کے بارے میں شک ڈالنا ہے، قرآن مجید کے بارے میں۔ حدیث میں شک کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کیا کرے، قرآن مجید میں کیا کرے، شک کرے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو سکھلایا جو آپ نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ تمام کائنات کے علم سے زیادہ ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ کو سکھلایا جو کچھ آپ نہ جانتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا وہ تمام کائنات کے علم سے کیا ہے، بلند ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر کیا ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ کی رحمتیں، مہربانیاں آپ پر بہت بڑی ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر مجلس وہ انسان کے لیے کیا ہے، نقصان ہی نقصان ہے، اس میں انسان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ تین چیزوں کا استثناء کیا گیا، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا نا کہ جو مجلس خالی ہو اللہ کے ذکر سے وہ کیا ہوگی، وبال ہوگی، نقصان ہوگی اپنے اہل پر قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے اکثر ان کی سرگوشیوں میں، جو وہ کیا کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، ان میں سے اکثر میں کوئی خیر نہیں ہے الا من امر بصدقۃ، مگر یہ کہ جو حکم دے کس کا، صدقہ کا، او معروف، یا کسی نیکی کے کام کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ ویسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ نماز روزے سے بھی زیادہ فضیلت والا کام دو لوگوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان کیا کروا دینا، صلح کروا دینا۔ جیسے سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ۔ تو ان تین کاموں کی اہمیت کی وجہ سے ان کو مستقل طور پر علیحدہ کیا گیا، بیان کیا گیا۔ صدقہ، کیونکہ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ صدقہ کیا کرتا ہے، انسان سے مصیبتوں کو، بلاؤں کو کیا کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ کس میں، انسان کے مال میں بھی برکت کا سبب بنتا ہے، انسان کے مال میں بھی یہ برکت کا سبب بنتا ہے، اس کو نقصان سے بچاتا ہے۔ تو صدقہ یہاں عام ہے، اس میں صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کے شامل۔ جیسے برِ صغیر میں ایک شخص کا واقعہ آتا ہے نا کہ وہ غیر مسلم تھے، ان کے کچھ مکانات، تو ایک مرتبہ ایک انگریز افسر تھا، اس کا جو ملازم تھا وہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے مکانات کو جو ہے نا آگ لگ گئی، سارے مکانوں کو آگ لگ گئی، وہاں پر آپ کے مکان کو بھی کیا لگ گئی، آگ لگ گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کسی دوسرے شہر میں تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں نے خود دیکھا ہے، آگ لگی ہے۔
تو اس نے اپنے ملازم کو دوبارہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کیا کرتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اور میں نے یہ بات سنی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرے گا اس کا مال ہر قسم کے نقصان سے کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت پھر تحقیق کی گئی تو اس کا مکان جو تھا وہ جلنے سے محفوظ رہا۔ او معروف، نیکی کا حکم دینا، اب یہ بھی عام ہے، نیکی کا حکم دینا، نیکی عام، ٹھیک ہے، جیسے کوئی بھی اچھی بات کسی کو بتلا دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ جو شخص یہ سارے کام کرے گا لیکن اس میں بھی کیا نہ ہو، اس کا کوئی اپنا مقصد نہ ہو، ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہ ہو، بلکہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کی تلاش میں، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم اس کو کیا کریں گے، بڑا اجر عطا کریں گے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اور روزہ رکھا دکھاوے کے لیے، صدقہ کیا دکھاوے کے لیے، تو اس نے کیا کیا، شرک کیا۔ بس بعض اور حدیث میں ریا کو شرک اصغر قرار دیا گیا۔ سورہ معاون میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے کیا غافل ہیں، اور الذین هم یراؤون، جو کیا کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں، یا نماز پڑھتے ہیں تو کس لیے پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس سے مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو بلائیں گے اور ان کا سارے ان کے اعمال وہ کیا کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے۔ جیسے ایک مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اس کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ آپ کی راہ میں میں نے اتنی قربانیاں دی، یہاں تک کہ میں نے شہادت پا لی۔ اسی طرح ایک خرچ کرنے والے کو بلایا جائے گا، سخی کو، وہ بھی کہے گا۔ اسی طرح ایک عالم کو بلایا جائے گا، وہ بھی یہ کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا، پھر اس علم کو آگے آپ کے بندوں تک پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گی کہ ان تینوں کو کیا کر دو، جہنم میں ڈال دو۔ کیونکہ مجاہد نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بہت کیا ہے، بہادر ہے، اور سخی جو خرچ کرنے والے اس نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگوں میں اس کی تعریف ہو، کہ لوگ کہیں گے کیا ہے، بہت زیادہ سخاوت کرنے والا۔ اور تیسرا شخص جو عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گے کہ اس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تاکہ لوگ اس کو کہیں گے کہ بڑا عالم، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ جو ریاکاری اور دکھاوا ہے یہ انسان کے اعمال کو کیا کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ جب اس کے لیے واضح ہو گئی ہدایت، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیچھے لگے، اتباع کرے، پیروی کرے، کس کی، غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستے کے علاوہ کی، نولہ ما تولی، تو ہم بھی اس کو پھیر دیں گے اسی طرف جس طرف وہ پھرا، نولہ ما تولی، جس راہ پر وہ چل رہا ہے ہم اسی پر اس کو چلا دیں گے، ونصلہ جہنم، اور اس کو ہم داخل کریں گے جہنم میں۔ یہ سواد لامیہ اس کا مادہ ہے، ناقص ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ جہنم کیا ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید میں کیا کوئی ایسی آیت ہے جو اس اجماع امت کی حجیت کو ثابت کرے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سے کچھ دن کا وقت لیا، اور امام شافعی رحمہ اللہ دن رات تلاوت کیا کرتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک قرآن صبح کے وقت ختم کرتے، ایک شام کے وقت۔ تو 3 دن کے بعد جب وہ آیا تو امام شافعی رحمہ اللہ نے یہی آیت اس کو بدلائی، اجماع امت کی حجیت پر۔ یہاں جو ہے نا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اتباع کرے کس کی، مومنوں کے راستے کے علاوہ کی۔ تو اس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ اجماع امت یہ کیا ہے، حجت ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر کیا نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتی، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔
تو کسی چیز پر امت کا جمع ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں کیا ہوگی؟ خیر ہوگی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اجماع امت یہ بھی کیا حجت ہے، جس طرح کے قرآن اور حدیث کے ہیں حجت، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ دونوں بنیادی مؤخذ ہیں شریعت کے، اور اجماع اور قیاس وغیرہ یہ کیا ہیں؟ ثانوی ہیں۔